إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی جامع دعا قرآن حکیم نے کوٹ کی ہے۔ اپنی مشرک قوم سے ان کا مکالمہ ہو رہا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کی اتھارٹی کیا ہے، لاجک کیا ہے۔ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کسی سے تعلق کی، یا اس سے کوئی لالچ یا اس کا کوئی ڈر۔ اللہ کے ساتھ بھی یہی ہے نا، اے اللہ میں جنت عطا فرما دے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ دو ہی چیزیں، تیسری والی تو بہت کم ہے نا، وہ محبت والی۔ تو فرمایا یہ تمہیں کوئی نفع نقصان دیتے ہیں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ قالوا انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا جی ہمیں لاجک کوئی نہیں آتی، دلیل کوئی نہیں ہے، باپ دادا کو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی کچھ کرتے آ رہے تھے، چڑھاوے چڑھا رہے تھے، نظریں مانی جا رہی تھیں، تو یہ ہم بھی کر رہے ہیں اور آج بھی ہم کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں، لیکن چونکہ ہمارے ابا جی کرتے تھے ہم بھی کرتے۔ جتنی بھی مزاروں کی ہمارے یہاں پوجا ہوتی ہے، طواف ہوتے ہیں باقاعدہ، کہاں سے بکرا لوڈ کر کے لے جایا جاتا، وہاں جا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ غیر اللہ کے لیے صرف ایک جگہ لے جا کے ذبح کرنا جائز ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ اس کے سوا مدینے بھی لے جا کے ذبح کریں گے یہاں سے تو غلط کریں گے، اب حرام ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، نصب پہ لے جا کے ذبح کرو گے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہو گے تو بھی حرام ہے۔ اسی طرح یہ اسی ایک آیت میں ہے، جس طرح خنزیر کو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کرے تو وہ حلال نہیں ہوتا، یہ بھی حلال نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خیانت ہے، جس نے پیدا کیا اس کے لیے ذبح ہونا چاہیے۔ تو ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی جو آج ہمارے پاس دلیل ہے، پیو دادا اسی طرح کرتا ہے جی ہم بھی کر رہے ہیں۔
قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جن کی پوجا تم کرتے اور تمہارے پہلے باپ دادا کرتے آئے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اس کی بجائے میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اس کی پہلی دلیل یہ کہ الذی خلقنی، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، تو مرضی اس کی چلنی چاہیے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، تو میرا جو بھی شیڈیول ہے وہ اسی کو بنانا چاہیے نا، کہ جس نے مجھے بنایا ہے وہی میرے لیے حلال حرام کے فیصلے کرے گا، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا ہے، وہ میرا خالق سب سے زیادہ حقدار ہے نا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار حکم اسی کا چلے گا جس کی تخلیق ہے، جس نے بنایا ہے۔ آپ کیریئر کے اے سی کو متسوبیشی کے ریموٹ سے چلانا چلائیں گے تو وہ نہیں چلے گا، کمپنی وہی ہونی چاہیے، وہ میرا جو خالق ہے جس نے بنایا ہے اسی کا حکم چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کو تو تمہیں حکم دینے کا اس لیے حق ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، دوسروں کو تمہارے حلال والحرام کا تعین کرنے کا حق کیوں دیا جائے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اپنی زبانوں کو یہ کہہ کر کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے جھوٹ میں ملوث مت کیا کرو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طرح تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو کہ اس نے یہ حلال کیا اور اس نے یہ حرام کیا۔ کسی چیز کے لیے جائز ناجائز کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور صحابہ اس میں بڑے حساس تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کے لفظ سے حرام کیا ہے وہی حرام ہو۔ تو یہ ساری تعریف کرتے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی، یعنی صرف یہ نہیں کہ آٹا گھر ہے، روٹی گھر پڑی ہوئی ہے، ایک ایک لقمہ کر کے کھلاتا ہے اور ایک ایک گھونٹ کر کے پلاتا ہے، اور جب وہ روک لیتا ہے تو گھر بھرا ہوا ہوتا ہے آٹے سے بھی اور روٹیوں سے بھی اور پھلوں سے بھی، لیکن اندر کوئی نہیں جاتا، نہ کھا سکتا ہے بندہ نہ پی سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے کھلانا پلانا بند کر دیا۔ اللہ صرف رزق فراہم نہیں کرتا، یہ جو ہم کھاتے ہیں اور جو ہضم کرتے ہیں اور جو جس پروسیس سے گزرتا ہے یہ بھی وہ کرتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ جو مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور مارتا اور زندہ کرتا ہے ہر لمحہ۔ تو آپ کو پتہ ہے باڈی سیلز مرتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، ہم جی رہے ہوتے ہیں، بنے ہوئے کس چیز کے ہیں؟ ایک عمارت کی اینٹیں مسلسل تبدیل ہو رہی ہوں تو وہ بن بھی رہی ہے اور گر بھی رہی ہے، ہم ہر لمحہ مر بھی رہے ہیں اور جی بھی رہے ہیں۔ الذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس کے بارے میں مجھے یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا، یہ میرے رب کا نفع ہے جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ براہ راست اللہ سے مخاطب ہو جاتے ہیں، یعنی جب انسان اللہ کی نعمتیں گنوانا شروع کرتا ہے تو پھر وہ تھرڈ پرسن نہیں رہتا، پھر اللہ مخاطب بن جاتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تھرڈ پرسن کے طور پہ، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ مخاطب نہیں، ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں پہنچے ہیں اور اللہ سے مخاطب ہو گئے۔
یعنی اب تھرڈ پرسن نہیں، اب ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے، یعنی اس کی بندگی کرتے، ایاہ نعبد نہیں۔ جو چل رہا ہے موضوع الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاہ نعبد ہونا چاہیے تھا نا، نہیں، ایاک نعبد، تیری بندگی، ان تعریفوں کے مالک ہے خدا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے، استعانت چاہتے، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، گائیڈ کر ہمیں، تو خطاب ہو گیا نا۔ وہاں وہ مخاطب ہوتے ہیں اللہ پاک سے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اب یہ دعا شروع ہوگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن تو بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا، مبعوث کرے گا، ریسٹور کرے گا، فلا تخزنی، تو مجھے رسوا نہ کرنا اس دن۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اس زمانے میں بیٹے بوجھ نہیں ہوتے تھے، اللہ کی نعمت قرار دیے جاتے تھے۔ آج کل تو مسئلہ ہو گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں جب آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں صحابہ نے اتنی کی تھی اور فلاں نے اتنی کی تھی، میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر کلیش ہو بھی جائے، ماں باپ جدا ہو بھی جائیں، بچے ماں کے پاس رہ جائیں یا باپ کے پاس رہ، دونوں نہیں بڑے ہو کے اونٹ ہی چرانے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ بھئی کوئی باپ سر پہ نہیں ہے تو فیس نہیں ہے تو اس لیے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گا، اس میں ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ کسی نے نہیں بننا تھا، سب نہیں اونٹ چلانا تھا۔ جس کا نانا ملینئر تھا اس نے بھی وہی کرنا تھا، تجارت کرنی تھی، شکار کرنا تھا، کھجوریں لگانی تھی، اور جس کا مانگ کے کھاتا تھا اس نے بھی یہی کرنا تھا، کوئی سوشل فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب جب ماں باپ جدا ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو پھر جو باپ سے جدا ہو جاتے ہیں بچے، ان کی فیسیں نہیں دی جا سکتی، وہ پھر وائٹ کالر جاب تک تو نہیں پہنچتے نا۔ ماں اور باپ کی گرفت جب ختم ہو جائے، یہ جو چاند ہے اس کو ایک طرف زمین نے کھینچا ہوا ہے اور ایک طرف سورج نے کھینچا ہوا ہے، لہذا ایک بیلنس قائم ہے اور اس کا وجود قائم ہے۔ ماں اور باپ کو قرآن نے چاند اور سورج کہا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سورج چھوڑ دے چاند کو یا زمین چھوڑ دے اس کو، زمین چھوڑ دے تو سورج میں جا دھنسے گا، سورج چھوڑ دے تو زمین میں آ دھنسے گا۔ یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، اولاد ان کے درمیان چاند کی طرح ہوتی ہے، باپ ہاتھ چھوڑ دے تو بھی اولاد برباد ہو جاتی ہے، اور ماں چھوڑ جائے تو بھی ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ آج بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں اکٹھے رہیں، یکسو ہو کر اولاد کو جو انہوں نے پیدا کر دیا، جو ان کی ذمہ داری بن گئی ہے، جو ان کا امتحان بن گیا ہے، اس کو منزل تک پہنچائیں، مل کے آپس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ان کے اختلافات ہیں ان کو اولاد کی خاطر کمپرومائز کریں ان پہ، اور اولاد کو کسی بننے لگائیں، پڑھائیں لکھائیں، جاب کروا لیں، پھر لڑ لیں۔ وہ جب کام پہ لگ جائیں گے تو پھر آپ بسم اللہ کر کے لڑ لیں جو کرنا ہے۔ تو اس زمانے میں اس وجہ سے یہ بوجھ نہیں ہوتے تھے۔ آج سے 50 سال پہلے بھی ہمارے یہاں جس کا بیٹا ہل چلانے کے قابل ہو جاتا تھا، اس کے نزدیک وہ ایم اے ہو گیا، یہی بڑی ہوتی، بچہ پہنچ گیا جی، کہتے بچہ پہنچ گیا جی۔ لیکن اب تو بچہ پہنچتا نہیں، اب تو بندہ مر جاتا ہے، بچہ نہیں پہنچتا۔ یعنی گریجویشن کے بعد بھی 2 3 4 سال دھکے کھاتا رہتا ہے اور باپ کو ہی سارا کچھ سنبھالنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج وہ فارغ ہو گیا اور آج ہی وہ کام پہ لگ جائے گا۔ ایکسپیرینس مانگتے ہیں لوگ، ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا اس دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اس چیز کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ، یوم لا ينفع مال
ولا بنون. اللہ پاک یہ نہیں کہے گا کہ جس کے پاس اتنے ملینز ہیں اس کو فلاں جگہ الاٹ کر دو اور اس کو سفاری ولاز میں دے دو اور اس کو جو ہے وہ وی آئی پی انکلیو میں جنت دے دو, اس کے پاس اتنے پیسے تھے اور اتنے اس کے بیٹے کے 12, ٹھیک ہے اس کو جانے دو وی آئی پی انکلیو کے اندر. ایسا نہیں. اگر ان سے اس نے آخرت نہیں کمائی, یعنی مال اور اولاد سے اس نے آخرت نہیں کمائی, تو ان کا کوئی فائدہ نہیں, الٹا بوجھ ہوگا, ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جس دن کام نہ آئے گا مال نہ اولاد, سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آیا. یہ قلب سلیم کیا, یہ بہت بڑی اصطلاح ہے قرآن حکیم کی. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں استعمال ہوا ہے, قلب سلیم. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جس دن جب وہ رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر ابراہیم بھی تھے. نوح علیہ السلام نے بیٹا چھوڑا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے باپ چھوڑا تھا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جب وہ اپنے رب کے پاس آیا اس حالت میں کہ اس کا قلب سلیم تھا. سالم آپ کو پتہ ہے, پورے کا پورا, ہماری اردو زبان میں بھی کہتے ہیں فلاں سالم جی, فلاں چیز سالم دے دے مجھے, یہ سلیم ہے. وہ سالم ہے آپ نے اس کے ٹکڑے کر دیے, صوبے بنا دیے, 1 یونٹ توڑ کے آپ نے صوبے بنا دیے. اس کے قلب جو ہے یہ 1 یونٹ ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف, اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے کہ ایک پورے کا پورا خدا کو دے دے اور باقی پورے کا پورا دوسروں کو دے دے. ایک ہی دل ہے اور یہ دل اللہ کا ہے. یہ ساری کائنات اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی. خلق لکم ما فی الارض, اور دل اس نے اپنے لیے بنایا انسان کا, اس میں نے رہنا ہے. فرمایا مجھے اسپیس میرا احاطہ نہیں کر سکتی, میں اس میں نہیں سما سکتا, اس لیے کہ یہ اسپیس اللہ کی تخلیق ہے. اللہ اس اسپیس سے پہلے موجود تھا. لیکن قلب مومن میں سما جاتا ہوں. قلب مومن, وہ قلب سلیم جس کے ٹکڑے نہ ہوئے ہوں. اندر اس کی, ہمارے جو بڑے فلیٹ ہوتے تھے نا 3 بیڈ روم وغیرہ, تو یہ یہاں والے ہمیں پاکستانیوں ہندوستانیوں, ہمارا ایک ہی کلچر ہے برے صغیر کا, ہمیں کرائے پر نہیں دیتے تھے, ڈرتے تھے کہ ہم ایک فیملی کو دیتے ہیں, اندر 4 فیملیاں رہتی ہوتی, لکڑی کی پارٹیشن ہو جاتی تھی کسی زمانے میں جب بلدیہ ایکٹیو نہیں ہوتی تھی, یہاں پہ لوگ گزارے کرتے تھے, تو ہمیں ڈرتے وہ دیتے نہیں تھے. یہی معاملہ ہے اس دل میں بھی, ہم نے پارٹیشن کر لی, پتہ نہیں کتنی فیملیاں بسائی ہوئی ہیں اس میں, تھا یہ اللہ کا. تو قلب سلیم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام الوفود میں ایک وفد آیا یمن سے, تو جب وہ آنے والے بھی ہدیے لے کر آتے تھے, پھر بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہدیوں سے بہتر ہدیے ان کو دیتے تھے, اور باقی بھی بیت المال سے جو بھی مال وغیرہ ہوتا تھا خوش کر کے بیچتے تھے. تو جب ان کو مال دے دیا گیا تو کہا گیا کوئی بندہ تمہارا رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا بندہ تو کوئی نہیں رہ گیا, ایک بچہ ہے وہاں چھوڑ کے آئے تھے اونٹوں کے پاس, دیکھ بھال کر رہا ہے وہاں. تو آپ نے فرمایا اس بچے کو بھیج دو. بچہ آیا کو 14-15 سال کا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, میری قوم آپ کے پاس آئی تھی اور جو لینا تھا وہ لے گئے ہیں, اور وہ خیر کے لیے ہی آئے تھے, لیکن مجھے وہ نہیں چاہیے جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا, یعنی مال دینے کے لیے, مجھے وہ نہیں چاہیے, بس مجھے صرف اللہ کا کر دیجیے آپ, کہ اللہ کے سوا مجھے کسی سے کوئی تعلق نہ رہے, کسی کی طرف نظر نہ اٹھے, کسی سے امید نہ رہے, مجھے ایسا کر دیجیے آپ. تو آپ نے فرمایا ہم تمہیں تیری قوم سے بھی اچھا دیں گے.
اچھے تحفے دیے اس بچے کو اور دعا بھی دی. چلے گئے. 2-3 سال بعد حجۃ الوداع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی یمنی ملے جن کے ساتھ وہ بچہ آیا تھا. تو آپ اندازہ کریں اس کی اہمیت اس بچے کی. حضور نے پوچھا کہ اس بچے کا کیا حال ہے جو تمہارے ساتھ آیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول جب سے وہ آپ کے پاس سے گیا ہے وہ تبدیلی ہو گیا، لگتا ہے وہ ہے ہی نہیں. اس کے پاس ارد گرد اس کے قریب سونا بھی بٹ رہا ہو وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، کہیں پتہ چلا جی کوئی چیز ہو رہی ہے بٹ رہی ہے تو دوڑے چلے گئے جناب، وہ 5-6 چھنگے ہوئے ہیں دوڑ رہے ہیں، کیا ہوا جی؟ پتہ چلا جی کوئی جوس بانٹ رہا ہے. اور وہ ایک کے لیے تھا، ہم ڈیرے والے کے بھی بھر لیتے ہیں جولی. سونا بٹ رہا ہے، فرمایا نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے. ایسا وہ بے لوث بے غرض بندہ بن گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ وہ سالم مرے گا، سالم مرے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ سالم مرنا اور غیر سالم مرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں صرف اللہ ہوتا ہے، اسی سے امید وابستہ ہوتی ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اسی سے کسی کا خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ کے اور کسی سے امید نہیں ہوتی سوائے اللہ کے. اس کا دل صرف اللہ کے لیے ہوتا خالص. تو وہ سکون کے ساتھ فوراً پراپر طریقے سے شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ادھر فرشتہ آیا، ادھر پرنا موڑے پہ رکھا، چلو بھائی، کوئی بکھیڑے نہیں. ہوتا ہے نا کمپیوٹر جب آپ بند کرتے ہیں اور اس میں آپ نے بہت سارے ٹیبز کھولے ہوئے ہیں تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ سارے بند کرنے ہیں یا آپ اس کو شٹ ڈاؤن کرتے ہو. صبر کرو، میں ابھی وہ جو پروگرام تم نے کھولے ہوئے تو ان کو میں بند کر رہا ہوں. یہی ہوتا ہے کہ جب دنیا اس طرح ہماری بکھری ہوئی ہو تو وہ پھر سارے ٹیبز بند ہوتے، وہ سارے پروگرام بند ہوتے 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 بندے کی جان جو ہے وہ نزع میں رہتی ہے، پھر پھنسا رہتا ہے. اور جب قیامت کو اٹھے گا، ری سٹارٹ ہوگا تو کہا جائے تو نے جو ہے وہ مناسب طریقے سے بند نہیں کیا تھا اس کو، اور اب ہم گارنٹی نہیں دیتے کہ پتہ نہیں کون کون سا تمہارا پروگرام اٹھ گیا ہوگا. تو فرمایا کہ بندہ بہت سارے بکھیڑے ڈال لیتا ہے کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور اس کا دل و دماغ ان میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور جان قبض ہو جاتی. حالانکہ دھیان کدھر ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف. اس وقت توجہ کس طرف ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کی طرف. لیکن نہیں ہوئی، وہ بے توجہی میں شٹ ڈاؤن ہو جاتا. جبکہ اس سے مجھے امید کہ یہ سالم دل کے ساتھ مرے گا، ٹکڑوں میں نہیں مرے گا، قسطوں میں نہیں مرے گا. یہ ہے قلب سلیم کہ ہر چیز کی نسبت اللہ. دکھ سکھ عرض کیا کہ یہ ایسے الل ٹپ نہیں آتے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. جب مصیبت آتی نا مسلمانوں پہ تو منافق کہتے تھے اتنے بڑے ہوتے جی اللہ والے تو یہ نہ ہوتا اشر ان کا. اللہ پاک فرماتے کہ ان سے کہو کہ ہم پر جو بھی آتا ہے اللہ کا لکھا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا آتا ہے. ہرگز نہیں پیش آتا ہمیں سوائے اس کے ما کتب اللہ لنا، جو اس کے سوا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا. اور اللہ ہمارا دشمن نہیں، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. یہ دکھ سکھ، یہ امیری غریبی، اولاد کا پیدا ہونا اور اولاد کا مرنا. دیکھیں جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی غمگین ہوتا ہے، 100 جتن کرتے ہیں. ایمان گواہ دیتے ہیں اولاد کے لیے، قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں، مٹی کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں جا کر. نہ ہو تو، اور ہو تو وہ الگ مصیبت. بیمار ہو تو تکلیف، بیمار ہو اور علاج کے پیسے نہ ہوں تو عذاب، مر جائے تو گلا.
حالانکہ ایک وقت تک وہ نہیں تھا. تم یوں سمجھ لو کہ نہیں ہے. امتحان ہے نا. دیا، پیار ڈالا، پھر واپس لے لیا. تو اب وہ دیکھتا ہے کہ اسے احساس ہے کہ نہیں کہ یہ امانت تھی، یہ کسی نے دیا تھا مجھے، یہ میری چیز نہیں ہے. آپ کو کوئی بندہ گاڑی دے کے پاکستان چلا جاتا ہے، یار میں 2 مہینے چھٹی پہ جا رہا ہوں تو اس کو ذرا سلف سن مار کے رکھنا ہے. تو آپ گاڑی چلانا شروع ہو گئے اور اس سے پیار پڑ گیا آپ کا، اور وہ بندہ آگے کہتا ہے یار کڈو چابی، اور بندہ جناب علی منہ لٹکایا ہوا، اور وہ چیز تھی اس کی، یار کسی وقت بھی مانگ سکتا ہے، وہ اس کی چیز تھی. تو اس مصیبت پہ ایک جملہ ہمیں کہا گیا نا قرآن نے کہ جو الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ بہت بڑا فلسفہ ہے یہ. اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو کسی مقصد سے آئے. مقصد یہی تھا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں بلوئیں گے. بلونا سمجھتے ہیں نا، دودھ بلوتے ہیں نا، مدانی مارتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں بلونا. یہ ہے بلا. جب اسماعیل علیہ السلام والا واقعہ ہوا، چھری رکھی، اللہ نے ہٹائی، تو اللہ نے اعلان کیا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی مدانی تھی، یہ بہت بڑی بلا یعنی آزمائش تھی. اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. ہم سے ختنے نہیں ہوتے اب بچے کے، کسی کو پکڑاتے ہیں، گلے پہ چھری رکھنا اور خود رکھنا. ان ھذا لہو البلاء المبین. وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں بلوئیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں یہاں آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے قبر ہے نا، پڑے رہیں گے پتہ نہیں کتنی صدیاں. دنیا بلا ہے، اس میں ہمیں بلویا جا رہا ہے. نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، برے حالات آئیں گے تمہارے اوپر، اولاد نہیں ہوگی تو معذور ہوگی، دیگر مسائل ہوں گے. اولاد کے ساتھ ڈھیر سارے اس کے مسائل ہوتے ہیں. ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. بالشر و بالخیر، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں بلوئیں گے شر کو دے کر بھی اور خیر دے کر بھی، اور یہ تمہاری آزمائش ہوگی، فتنہ ہوگا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تم پلٹ کر ہمارے پاس آؤ گے، اور ہم پھر وہ سارے رزلٹ اناؤنس کریں گے کہ کون غریبی والے امتحان میں پاس ہوا، کون امیری والے میں پاس ہوا، کون غریبی میں فیل ہو گیا، خدا کا منکر ہو گیا، کون امیری میں خدا کو بھول گیا. غالباً ظفر کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. مال و دولت نے خدا بلا دیا، فیل ہو گیا. بس یہ اس کا کام تھا، یہ آزمائش تھی. تو بندے کو اگر یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا، اور جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ہے. دیکھیں نا، مصیبت میں یہ لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حوصلے کے لیے ہے، یہ حوصلے کی نشانی ہے. یہ آگ پر پانی ڈالنے والا جملہ ہے کہ یار جتنی بھی بڑی مصیبت ہے لیکن دائمی تو نہیں ہے نا، مک ہی جانی ہے یار. یہ نہیں مکے گی، میں مک جاؤں گا. کس کے پاس جاؤں گا؟ الرحمن الرحیم، اس کے پاس جاؤں گا نا. تو یہ ہے رب سے ملاقات، کہ رب سے ملاقات کو یاد کر لو، تم سب بھول جاؤ گے. تم کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، یہ کہنا کہ انا للہ و انا، کسی نے بتایا ٹیلی فون پہ، جب آزاد روڈ سے فون کیا اس نے، دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تو اس نے بتایا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا یار میری بیٹی نہیں مری.
گڈی کا ایکسیڈنٹ ہوا بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون کی ہوئے، وہ غصہ ہو گیا۔ ہم نے اس کو بنا لیا ہے صرف مرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بھائی ٹھڈا بھی لگے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹرمینیشن کا پتہ چلے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، بچے کی بیماری کا پتہ چلے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آگ پر پانی ہے، یہ دائمی ہے، یہ ہمارا جو رب کے پاس رہنا یہ دائمی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ دکھ ہے یا سکھ یہ ختم ہو جائے گا، ہم رب کے پاس جائیں گے، اپنے رب کریم کے پاس جائیں گے، وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں۔ اس لیے کہا جائے گا اہل ایمان سے جب جنت میں داخل ہونے کے لیے ادخلوها بسلام، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ ذالک یوم الخلود، وہ جو تم خلود دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے نا وہاں تھا ہی نہیں خلود، انبیاء کو نہیں ہوا، ٹر گئے نبی محمد ورگے من تقدیر ربانی، بس کر عالم چھڑ دے کھیڑا، لمبی چھوڑ کہانی۔ وہاں خلود نہیں تھا۔ سورہ التکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم قبریں دیکھ آتے ہو، قبر تک پہنچ جاتے ہو، جمع کرنے کی دوڑ ختم نہیں ہوتی۔ حمزہ میں کہا الذی جمع مالہ مالا وعددہ، جو مال اکٹھا کرتا ہے اس کو گنتا رہتا ہے۔ کیوں گنتا رہتا ہے؟ یحسب، وہ گمان کرتا ہے، اس نے حساب لگایا ہوا، اس نے یہ سوچا ہوا ہے ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کو خلود عطا کر دے گا، ہمیشہ موج کرتا رہے گا، ہمیشہ عیش کرتا رہے گا۔ اللہ کہتا ہے وہاں خلود تھا ہی نہیں۔ ذالک یوم الخلود، آج یوم خلود ہے، تم ادھر ہمیشہ جنت میں، یہ ادھر ہمیشہ جہنم میں۔ وہاں کی خیر اور شر دائمی ہے، دنیا کی عارضی ہے۔ تو عارضی چیز پہ یعنی یہ بہت بڑا سہارا کہ یہ غم ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ حالت ہمیشہ، یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ یہ بات انا للہ و انا الیہ راجعون بہت بڑے حوصلے عقیدے کے ساتھ اگر پڑھا جائے، جنتر منتر کی طرح نہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے، رب کی طرف سے آیا ہوں میں، کوئی کام ہے اور کام یہی تھا کہ غم اور سکھ دے کے آزمایا جا رہا ہوں، یہ ایک پرچہ تھا، اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ اور اس وقت فرشتے الرٹ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ جو پہلی چوٹ لگتی ہے نا، کسی بندے کو ٹھڈا لگتا ہے، توے کے ساتھ ہاتھ اس کا لگ جاتا ہے، گیزر کھولتا ہے، کسی نے پہلے گرم کھولا ہوا ہوتا ہے، وہ ہاتھ دھونے کے لیے کھولتا ہے، وہ ایک دم گرم پانی گرتا ہے، تو کسی کے منہ سے گالی نکلتی ہے اور کسی کے منہ سے اللہ اکبر نکلتا ہے، کوئی بسم اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا۔ یہ ہے وہ کہ جب پہلے مصیبت پڑتی ہے تو پہلا جو جملہ نکلتا ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ غزوہ احد سے واپسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو ایک عورت رو رہی تھی، تو حضور نے اسے صبر کی تلقین، تو اس نے کہا دونک مائنڈ یور بزنس، اپنا کام کرو بھائی۔ اسے نہیں پتا تھا کس نے کہا ہے۔ پھر حضور جب چلے گئے تو کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے جنہوں نے تمہیں صبر کیا؟ کہا اللہ کے رسول تھے۔ وہ پھر آئی بیچاری ہے کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا۔ اب نہیں کوئی بات نہیں، لیکن الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر اسی کا نام ہوتا ہے، چوٹ لگی ہے تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ وقت تو مرم رکھ ہی دیتا ہے، سارے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آتی۔ یہ قلب سلیم ہے کہ جس میں انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا، اس کی طرف سے ہیں، اس کی طرف جانا ہے۔ باقی ہر چیز آزمائش۔ کبھی سائل آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فی الواقع جو سائل ہوتا ہے آپ کا قریبی، آپ کا پڑوسی، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ آپ کو کسی بچے کے بارے میں پتہ چلتا ہے فیس نہیں ہے، اس کا سمیسٹر ضائع ہو جائے گا، اسکول سے اٹھ جائے گی، پچھلی دی ہوئی فیسیں بھی چلی جائیں گی، یہ امتحان ہے، دے دیں، ایک سمیسٹر کے دے دیں۔ یہ ہمارا ایک ایک لمحہ امتحان ہے، کوئی سال بعد نہیں۔ ہر دکھ اور سکھ، ہر آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے، اب
اپنے بچے کے کپڑے بناتے ہیں، پڑوسی کے غریب بچے کے بھی عید کے بنا دے، پھر دیکھیں عید کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا جب اس کو آپ پہنے دیکھیں گے غریب کو۔ تو اپنے لیے اگر فروٹ خریدتے ہیں تو تھوڑا سا پڑوسی کے لیے بھی خریدیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ یا تو پڑوسی کے لیے بھی خرید لو یا پھر کھاؤ تو اس کے چھلکے چھپا کے کہیں پھینکو۔ کیوں؟ اس کے بچے ضد کریں گے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اذیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ شر ہے تمہاری جس سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ روز تمہارے گھر کی خوشبوئیں جو ہے وہ اس کے نظام ہضم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں، اور کھانے کے لیے اس بیچارے کے پاس دال بھی نہیں، اور تیرے ٹکوں کی خوشبو سے پریشان کرے، ہر کوئی 2 سیخیں ادھر بھی بھیج دے۔ وہ بچوں کو بہلا لگا، تھوڑا تھوڑا ایک ایک ہی کاٹ کے ان کو پکڑا دے گا پھاڑی خربوزوں کی، آم کی، تو بچے ہیں نا ضد پوری ہو جائے گی، ان کی بات ختم ہو جائے گی۔ ادھر بھڑکا دیے تو انہیں چھلکے ان کے دروازے کے سامنے پھینک دیے تاکہ پتہ چلے کہ چونسا کھایا تھا۔ یہ اذیت ہے، یہ اذیت ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اور وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی بھوکا ہے اور اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کس قسم کے امتحان ہے، ہم سمجھتے کہ وہ حاجی صاحب والا ٹھپا لگ گیا تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ نہیں، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن اور شام کو کافر، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن صبح کافر۔ یہاں روز فعل اور پاس ہو رہا ہے، تو جو بھی آئے اس کو امتحان سمجھیں۔ ایک بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی کی مصیبت ہٹا دیں گے، وہ مصیبت آپ کے گھر میں نہیں ہوگی۔ آپ نے اس کا نظر اس کی عطا کر دی، دے دی اس کی نظر۔ آپ کسی کا درد محسوس کر لیں گے، کسی کا بچہ بیمار ہے، آپ نے یوں محسوس کیا، آپ کی یوں نیند اڑ گئی جیسے آپ کا اپنا بچہ بیمار ہے۔ گئے اسے پوچھا لے کر نہیں گئے آپ اس کو اسپتال، یہ کل سے اس طرح کا بیمار ہے، وہ لے کے نہیں گئے، یہ لو پیسے پکڑو اور جاؤ اسپتال لے جاؤ اسے، اور بھی ضرورت ہو تو میں دوں گا۔ وہ بیماری آپ کے بچے کو نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے وہ دکھ دوسرے کے گھر میں محسوس کر دیا، جو اپنے مقدر کا دکھ تھا، جو اپنے گھر میں دیکھنا تھا، وہ درد آپ نے دوسرے کے گھر میں کر لیا، پورا محسوس کر لیا۔ اللہ کہتا ہے اس کے ختم کر دو، اس نے اپنا کوٹا پورا کر لیا درد کا۔ سب سے بڑی گارنٹی یہ ہے، ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی فکر میں رہتا ہے رب اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوگی؟ یعنی ہم کسی کی فکر کریں گے بھی تو کیا مدد کریں گے، لیکن جب رب آپ کی فکر کرے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود فکر میں لگا ہوا۔ یہ ہے کامیابی کا قلب سلیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔